سلام پھیر دیا تھا امام نے، تب بھی ہلانا شروع کر دیا۔ بتائیے نماز میں کسی کی ضد کرنا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طبقہ حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ حدیث نفس پر عمل کر رہا ہے، نفسانیت پر عمل کر رہا ہے۔ کیا نماز کسی کے چڑھانے کی چیز ہے؟ اگر چڑھانا تو سلام پھیرنے کے بعد کب ہلا رہا تھا؟ اور جس مدراس کے جس شہر کا تذکرہ میں نے کیا، وہاں حنفیوں کی مسجد میں جا کر 2-3 کے بیچ میں ایک بیٹھ جاتا اور خوب انگلی ہلاتا، پوری نماز ہلاتا رہتا، جو تحیات کو ہلاتا۔ اب اگر کچا نمازی ہو تحیات بھول جائے گا، ان کی انگلی دیکھنے کے چکر میں تحیات بھول جائے گا۔ کہا ہے کسی شاعر نے، جنازے پر میرے وہ ماہرو جس آن آ نکلا، جنازے پر میرے وہ ماہرو جس آن آ نکلا، نمازی اس قدر بھولے کہ ایک تکبیر کم کر دی۔ تو یہی حال ہو، حنفیوں نے اعلان کر دیا انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آئیں، انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آئیں۔ اب یہ لوگ ناراض ہو گئے۔ اس بستی میں میں گیا تو جو جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں وہ مجھ سے ملنے آئے۔ یہ طبقہ مجھ سے ملتا بھی رہتا ہے، دوستی بھی ہے، کہتا ہے کہ ہماری ہدایت کی فکر کرتا رہتا ہے، ملتے بھی رہتے ہیں۔ تو وہ آئے مجھ سے ملنے اور کہنے لگے ہماری مسجد میں آپ کو بیان کی دعوت ہے مغرب بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی مسجد میں گیا مغرب بعد، جب کرسی پہ بیٹھ گیا تو کہا مولانا اس آیت پہ بیان کیجیے گا۔ آیت دیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابیہا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے۔ چونکہ حنفیوں نے روکا تھا تو میری تقریر حنفیوں کے خلاف ہو جائے گی۔ خیر میں نے کہا مولانا ٹھیک اسی پہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا جس طرح سے مسجد میں آنے سے روکنا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ میں آدمی کو داخل کر دیتا ہے اور جو ہے یہ غلط ہے، اور مسجد سے روکنا، اسی طرح سے مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل آئے، مثال کے طور پر انگلی ہلانا، یہ بھی من اظلم ممن منع مساجد اللہ میں داخل ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ نے دل میں بات ڈال دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیثوں پر بھی صحیح عمل نہیں ہے، جو مردی کے مطابق حدیث ہے اس کو لیتے ہیں، اور جو مردی کے خلاف، اور میں آپ سے بتا دوں ایسی تشریحیں حدیث کی کرتے ہیں، ایسی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اور صحابہ کی روح فریاد کرے گی، ایسی غلط حدیثوں کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حدیث جدھر لے جائے گی ادھر جانا ہے یا حدیث کو اپنے گھر لے جانا ہے؟ حدیث کو اپنے تابع کرنا یا اپنے کو حدیث کے تابع کرنا ہے؟ فارسی شاعر کہتا ہے، اگر علماء اس سے محظوظ ہوں گے، رشتہ درگردنم افگندہ دوست، رشتہ درگردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کی خاطر خواہ اوس، محبوب نے میرے گردن میں اپنی محبت کی رسی ڈال دی ہے، جدھر جائے گا لے جائے گا جائیں گے۔ عاشق کا تو یہ ہونی حدیث جدھر لے جائے گی جائیں گے، اور یہ حدیث کو اپنی طرف لے آتے ہیں، حدیث کی طرف نہیں آتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ دوستو یہ عجیب بات ہے۔ ایک صاحب، میں حدیث بتاؤں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کوئی وضو کر کے مسجد میں آ جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سردی میں یا ایسے کہ پیٹ میں آواز محسوس ہوتی ہے، تو شبہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے ہوا نکل گئی، ریا خارج ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں صبح کا کوئی بھروسہ نہیں، صبح سے نہیں وضو ٹوٹتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہاں جب بدبو محسوس ہو جائے یا آواز محسوس ہو جائے تب وضو ٹوٹے گا، اور بدبو اور آواز نہ محسوس ہو تو وضو نہیں ٹوٹے، لیکن کب؟ جب شبہ ہو، اور اگر یقین ہو تو ٹوٹ جائے گا نا۔ اب وہ سمجھا رہا تھا، حدیث بتلا رہا تھا، مطلب سمجھا رہا تھا کہ کتنی بھی ہوا خارج ہو جائے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آواز نہ آئے، جب تک کہ بدبو نہ آئے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں اور جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ دوستو اس لیے حدیث ہمیشہ استادوں سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دارالعلوم میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ وہاں دیکھیے گا کہ حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے، کس طرح سے پڑھائی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1200-1300 بچے، 1400 بچے دنیا کے چپے چپے سے، جس ملک سے ویزا مل سکتا اس ملک سے آتے ہیں۔ اگر کسی سے نہیں آتے ہیں تو ویزا نہیں ملتا، اس لیے نہیں آتے ہیں، ورنہ دنیا کے چپے چپے سے آتے ہیں، بڑے پڑھ کر، بنگلہ دیش وغیرہ کے بچے وہ حدیثیں پڑھا کر آتے ہیں، بخاری پڑھا کر آتے ہیں اور دورے میں داخلہ لیتے ہیں۔ ایک محدث آتا ہے بخاری پڑھاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے ترمذی دوسرا آتا ہے، تیسرا نسائی پڑھاتا ہے، چوتھا آ کے ابو داؤد پڑھاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں چھٹی ہو جاتی 11 بجے اور بخاری پڑھنے والوں کی چھٹی ہوتی 12:30 بجے۔ کیوں؟ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ 12:30 بجے تک، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔
جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، ظہر کی نماز پھر بیٹھ جاتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے، عصر تک چلتی ہے، اور عصر کے بعد بھی حدیث پڑھائی جاتی ہے، مغرب تک چلتی ہے، اور مغرب کے بعد جو ہے عشاء تک چلتی ہے، اور عشاء کے بعد 12 بجے رات تک چلتی ہے۔ دوستو ایک دن میں دارالعلوم دیوبند میں جو حدیث پڑھائی دی جاتی ہے، تم زندگی بھر اتنی نہیں پڑھ سکتے ہو، زندگی بھر اتنی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ جو ہے حدیث تم ہی جانو، حدیث یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اے عشق سے، اے مرغ شہر، اے مرغ شہر، عشق ز پروانہ بیامود، کہاں ساخت سوختارا جہاں شدو آواز نہ آمد۔ پروانہ جل گیا لیکن چیخا بھی نہیں۔ یہ لوگ تو عاشق رسول ہیں، پروانوں کی طرح جلتے ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے کے لیے حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ تم تو جانتے ہی نہیں حدیث، تمہارے لوگ تو ترجمہ لیے پھر رہے ہیں، بخاری کا ترجمہ لیے ہیں، اس کو کہتے ہیں بخاری شریف۔ دیوبند میں میرے پاس میرے کمرے میں صاحب آئے، چھوٹا سا پرس لیے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ کیا لیا اس میں؟ تو کہنے لگے بخاری شریف ہے۔ چھوٹے سے پرس میں کھڑنے لگے بخاری شریف۔ میں نے کہا ذرا دیکھا، یہ تو کرامت اہل حدیث دیکھیں، کرامت اہل حدیث دیکھیں، اسی نام کی کتاب بھی ہے ایک، اسی نام کی لوگوں نے کتاب بھی لکھی، کرامت کا مخالفت کرتے ہیں، اور ایک اہل حدیث نے اہل حدیثوں کی کرامت لکھی ہے۔ تو میں نے کہا لائی کرامت اہل حدیث دیکھیں کہ کس طرح سے بخاری کو اس چھوٹے سے اس میں لکھ۔ اب نکالا تو بخاری کا انگریزی ترجمہ تھا۔ میں نے کہا امام بخاری تو انگریزی جانتے بھی نہیں تھے، تو یہ جو اردو ترجمہ اسی کو بخاری سمجھتے۔ میرے دوست ایک ہیں، وہ ایک مجمع میں گئے اور کہا میں کچھ نہیں کروں گا، ایک طبقہ روز تمہیں بخاری بخاری کہتا ہے، نہ اس نے دیکھا ہے اور نہ کبھی تمہیں دیکھا ہے، نہ اس کے خاندان نے بخاری دیکھا ہے، اور بخاری بخاری روز کہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اصلی بخاری دکھا دوں، دیکھو اتنی بڑی ہے، 2 جلدوں میں اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی 2، یہ ہے بخاری۔ کہیں لوگ خوش ہو گئے، مولانا آج تم نے بخاری بنائی، یہ روز بخاری بخاری کہتے ہیں اور بخاری دکھاتے نہیں ہیں۔ بہرحال میں اس آیت کی تکمیل کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی، یعنی مسئلہ کس سے حل کرنا ہے؟ بولیے قرآن سے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور قرآن سے مسئلہ نہ حل ہو تو بولیے حدیث سے، اور حدیث سے بھی نہ مسئلہ حل ہو تو اجماع، اولی الامر، اجماع جس کا دوسرا نام ہے اجماع۔ میں نہیں کہتا، سب سے بڑے مفسر تفسیر کی کتابوں متداول جو تفسیر ہے امام راضی، انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ اولی الامر سے مراد ہے اجماع، اور اجماع میں سب سے اونچا اجماع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ وہ براہ راست شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، وہ حضور کے ساتھ سواری پر جا رہے ہوتے تھے اور حضور پر قرآن اتر رہا ہوتا تھا، سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے، قرآن اتر رہا ہوتا تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اچانک حضور پہ پسینہ شروع ہو جاتا تھا اور وہی اترتی تھی، ان کے مجمع میں آ کر جبریل بیٹھ جاتے تھے اور ان کو قرآن کی اور دین کا مطلب جو ہے حضور سے پوچھتے تھے تاکہ حضور بیان کریں اور صحابہ جو ہے سیکھ لیں۔ جن کو جبریل سکھانے آیا کرتے تھے، جن کی اللہ رہنمائی فرماتا ہے، جن کو حضور نے سکھایا ہے، دوستو ان کا اجماع بتائیے 20 رکعت تراویح پہ سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اور طلاق ثلاثہ والا مسئلہ وہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی کئی حدیث ہیں، اس موضوع پر موقع ملے گا تو بتاؤں گا، سب سے ثابت بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک جو ہے صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اور ابن حجر سارے شارحین کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے کہا نہیں، اب یہ اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور وہ کسی وجہ سے طلاق نہ دے دے اور پھر عدت نہ گزر جائے، تب تک جو ہے پہلے شوہر سے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک مجلس کی 3 طلاق کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی بالکل اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ جو جمعے کی اذان کا بھی تذکرہ کیا تھا نا مولانا نے، حضور کے زمانے میں ایک ہوتی تھی، لیکن اسلام پھیل گیا، آبادی بہت بڑھ گئی، اب اس ایک اذان کے بعد فوراً جو ہے جماعت شروع ہو جاتی تھی، خطبہ شروع ہو جاتا تھا، دور کے لوگ نہیں آ پاتے تھے۔ حضور کے زمانے میں تو بالکل مسجد کے ارد گرد ہی گھر تھے، زیادہ دور نہیں، دور ہے تو دوسری مسجد ہے، لیکن اسلام بہت پھیل گیا، آبادیاں بہت پھیل گئیں، تو حضرت عثمان نے کہا ایک اذان پہلے دے دی جائے تاکہ لوگ آنا شروع کریں اس اذان کے بعد، اور جو ہے دوسری اذان تک سب کے سب آ جائیں۔ سارے صحابہ نے ان کی تائید کی، اولی الامر ہیں، قرآن میں کہا ہے اولی الامر، صحابہ کرام جو مسلمان اجتماعی طور پر فیصلہ کر دیں وہ دین بن جاتا ہے اور شریعت بن جاتی ہے، قرآن کی آیت بن جاتی ہے، قرآن کی آیت کے مطابق بن جاتی ہے وہ۔ دوستو اولی الامر منکم،
ایک صاحب جو ہے وہ اہل حدیث تھے، گاؤں میں مسئلہ چل رہا تھا، کہنے لگے میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہاں دیکھ کر آؤں گا تو جیسی اذان ہوتی ہے وہاں تو پھر فیصلہ ہوگا۔ وہاں جب گئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں 2 جمعہ پڑھا تو وہاں بھی 2 اذان، حرم میں پڑھا تو وہاں بھی 2 اذان، اب آئے تو بول نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھا؟ وہاں تو 2 اذان ہوتی ہے، وہاں تو 2 اذان ہوتی ہے، وہاں کی اذان نظر نہیں آئی، وہاں کی 20 رکعت تراویح نہیں نظر، وہاں کا رفع دین تو نظر آتا ہے، وہاں کا رفع دین تو نظر آتا ہے، اور وہاں کا آمین بالجہر نظر آتا ہے، اور وہاں کی 20 رکعت تراویح نظر نہیں آتی، اور وہاں کا جو ہے 2 اذانیں نظر نہیں آتی، اور وہاں کے سارے علماء نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے، وہ اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اپنی پسند کی چیز، جس طرح حدیثوں میں اپنی پسند کی چیز، اسی طرح سے حرمین میں بھی اپنی پسند کی چیز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دینی ذمہ داروں کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن و حدیث کی طرف لے جاؤ۔ دوستو قرآن و حدیث کو کسی فرعی مسئلے کو اصل کی طرف لے جانا، اسی کا نام قیاس ہے۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ اصل کے حکم کو فرع میں لے جانا۔ اب امام راضی نے لکھا ہے کہ جس مسئلے میں جھگڑا ہے، اگر وہ مسئلہ قرآن میں حدیث میں صراحتاً آیا ہے تو پھر اس کی طرف لوٹانے کی کیا بات ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا اللہ تعالیٰ کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پتہ چلا یہ وہ مسئلہ ہے جو قرآن حدیث میں صراحتاً نہیں آیا، اور جب صراحتاً نہ آئے مسئلہ اور قرآن حدیث سے مسئلے کو نکالا جائے تو اسی کا نام کیا ہے؟ قیاس ہے۔ اور خود قیاس حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے والد پر حج فرض تھا، وہ نہیں کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ بخاری میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، دیکھیے قیاس کر رہے ہیں حضور، کیا ان کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں کرتی۔ تو حضور نے کہا جس طرح سے قرضہ ادا کرتی اسی طرح سے ان کا حج بھی ادا کری۔ اسی کا نام تو کیا ہے؟ قیاس ہے۔ ایک نظیر سے دوسرے نظیر کو نکالنا، اسی کا نام قیاس ہے۔ بہرحال دین کے 4 اصول ہیں، اور اگر کوئی 2 نہ مانے اور 2 مانے تو آدھا دین مانتا اور آدھا دین نہیں مانتا۔ اور یاد رکھیے جو ہے یہ 4 امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 کو مانتے ہیں۔ امام شافعی بھی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، قیاس کو۔ امام مالک بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں۔ اور جو ان 4 کو مانے گا وہ حق پر ہوگا، جو حق کو مانے گا وہ حق پر ہوگا۔ اور دوستو جو حق کو نہیں مانے گا یا حق پر رہنے والے لوگوں کو نہیں مانے گا، یاد رکھیے وہ حق سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو راہ حق پر مستعدی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال آیا تو دے دیجیے۔ کوئی فرقہ ہے یا کوئی تحریک ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض یہ کر دیا کہ بہرحال یہ پورے دین پر چلنا نہیں چاہتے، دین کے کچھ اصولوں کو مانتے ہیں، کچھ اصولوں کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح چیز کو نہ چھیڑیں تو ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ یہ چائے خانوں میں بیٹھ کر اور اسی طرح ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کا فعل غلط ہے، جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ان کا فعل غلط ہے، اور ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہماری نمازوں پر حملہ کرتے ہیں۔ دوستو امام شافعی تو کہتے ہیں ہم رفع دین کریں گے، تم نہیں کرتے وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں یہ صحیح ہے، تم نہیں کرتے غلط۔ امام شافعی میں ان میں زمین و آسمان کا۔ امام شافعی کہتے ہیں تمہارا صحیح ہو سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں میرا ہی صحیح ہے تمہارا غلط ہے۔ تو اب بتاؤ جو ہماری نمازوں پر حملہ کرے، ہمیں جنت میں بھی نہ جانے دے، تو ہم کو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ بہرحال ایک مولانا نے پوچھا، صحیح ہے، ایک تحریک ہے جو سچ کہو تو صحابہ کرام کے فیصلوں، صحابہ کرام کے اجماع، اور اسی طرح سے جو ائمہ اعظام ہیں جن کو ساری امت نے تسلیم کیا ہے اور جن کو مانے بغیر جو ہے صحیح دین پر چلنا دشوار ہے، ان کے خلاف ایک تحریک ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم ان دل سوزی سے ان کی ہدایت کریں، ان کو ہم کاٹنا نہیں چاہتے، اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے سے نہیں جوڑنا چاہتے، دینی اصولوں سے جوڑنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ سعودی سفر کس مقصد سے ہوا تھا اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جی یہ سعودی عرب میں یہ حضرات پہنچے ہیں اور وہاں جا کر یہ کہتے ہیں احناف کے بارے میں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں،
بتائیے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کون سا شرک کرتے ہیں؟ آپ کیا شرک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے. ہم کہتے ہیں تقلید تو نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کا. اولی الامر کی بات ماننے کا نام تقلید ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا ماننا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے. اور یہ لوگ اسی کو شرک، تو وہاں جا کر بہت کی یہ لوگ شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا ایک وفد گیا تھا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی. جو وہاں مذہبی امور کے وزیر ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ یہ جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور احناف کو شوافع کو مشرک کہتے ہیں، تو وہ وزیر اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، کہنے لگے یہ لوگ شیطان ہیں، شیطان ہیں. وزیر نے کہا یہ لوگ شیطان ہیں، ان کا ذکر میرے سامنے نہ کیجیے. اچھا بتاؤ، جو صحابہ کو برا بھلا کہے. کیسی بات میں آپ سے بتا دوں، میرے ساتھ واقعہ پیش ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کہنے لگے حضرت عمر کو کیا حق تھا عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کا؟ حضرت عمر. میں نے کہا یہ کوئی آپ کے محلے کے آدمی ہیں؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس حضرت عمر کو تو نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا، جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا لوکان بعدی نبی لکان عمر. کہنے لگا ہاں انہی کے بارے میں کہا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں جرأت، دیکھیے حضرت عمر کو کیا حق تھا. مولانا نذیر حسین جو ان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عورتیں جو مسجد میں جاتی تھیں اور صحابہ منع کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے پاس گئیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم لوگوں نے وہ نئی بات ایجاد کر رکھی ہے کہ اگر حضور ہوتے تو منع کر دیتے تم کو، اگر حضور ہوتے تو منع کر دیتے. اب نذیر حسین صاحب کہتے ہیں فہم عائشہ حجت نہیں ہے. یہ فہم عائشہ حجت لو صاحب، فہم نذیر حسین حجت ہے اور فہم عائشہ حجت نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں فہم عائشہ حجت نہیں ہے تو گویا اپنے فہم کو کیا بنا رہے ہیں؟ وہ حجت بنا رہے ہیں. تو فہم نذیر حسین تو حجت تو ہے اور فہم عائشہ حجت نہیں ہے. عائشہ حضور کے ساتھ لحاف میں سوئی ہوتی ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، وہی اتر رہے اسی گھر میں. حضور جب تہجد پڑھتے ہیں تو گھر چھوٹا سا ہے، بالکل ایک حجرہ. اللہ کے قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے عرش لوح و قلم بنا ہے، ساری کائنات بنی، صرف ایک حجرے میں رہتے ہیں، ایک حجرہ بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اگر حضرت عائشہ لیٹ جاتی ہیں پیر پھیلا کر تو سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی حضور کی. تو حضور نماز پڑھتے تھے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو حضرت عائشہ کا پیر پکڑ لیتے اور عائشہ پیر سکول لیتی، پھر حضور سجدہ کرتے. جب سجدے سے اٹھتے پھر پیر سمیٹ لیتی. بتائیے نماز کے حالت میں حضور کے ساتھ اتنا قرب ہے، تنہائی میں وہی بیٹھی ہوئی ہیں، حضور تہجد پڑھ رہے ہیں، سارے عالم کے انوار وہاں اتر رہے ہیں، وہاں حضرت عائشہ موجود ہیں. ان کی بات تو حجت نہیں ہے اور نذیر حسین صاحب کی بات حجت. بہرحال مختصر سی بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا. جنازے کی نماز کی قرات کی آواز سے پڑھنا یہ صحیح ہے یا اس کی وضاحت فرمائیے. جنازے کی حضور کسی بھی حدیث میں جنازے کی نماز کا زور سے قرات کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں، کسی بھی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا دین حضور سے چلا ہے، جب زور سے ثابت نہیں ہے. ہاں دعا متعین نہیں ہے، دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعا ثابت ہے، دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. رات سورہ فاتحہ پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے، دعا پڑھنا ثابت ہے. اب کوئی سورہ فاتحہ دعا کے طور پر پڑھے تو جائز ہے اس کا پڑھنا، لیکن سورہ فاتحہ اسی طرح سے ضروری سمجھ کر، جس طرح سے لوگ نماز میں ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، تو نماز جنازہ میں اس طرح سے سورہ فاتحہ کہیں ثابت نہیں ہے. دین اتنا ہی رہے گا جتنا قرآن حدیث سے، حضور سے اور اصولوں سے ثابت ہے، اس سے آگے گھٹانے اور بڑھانے کی کسی کو اجازت نہیں. سلفی، اثری، اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ سلفی، اثری، عمری اور اہل حدیث، جی یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف تعبیریں ہیں. سلفی یہ کہتے ہیں ہم سلف کو مانتے ہیں. اب اس سلف کو مانتے ہیں تو بتاؤ سلف میں سب سے پہلے صحابہ ہیں نا؟ سلف میں سب سے پہلے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو کہتے ہیں صحابی کے بعد حجت ہی نہیں ہے، تو سلفی کیسے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے سے اس میں لا لگاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کہتے، لا سلفی کہتے ہیں اس میں. لا سلفی، سلفی نہیں بلکہ لا سلفی. اور اثری، اثر سے مراد حدیث، یہ نسبت کرتے ہیں جیسے اہل حدیث ہے نا، اسی طرح سے اپنے آپ کو اثری کہتے ہیں، حدیث ماننے والے. ہم کہتے ہیں پھر وہی بات ہے، قرآن نہیں مانتے ہو کیا؟ ارے اہل سنت والجماعت کہو، ما انا علی و اصحابی کا، اس میں سب آ جائے گا. حضور کا دیا ہوا نام رکھو، اپنا بنایا ہوا نام نہ رکھو. اثری کسی صحابی نے کسی صحابی کا حضور نے نام نہیں رکھا. کسی صحابی نے اپنے آپ کو اثری کہا؟ حضرت ابو بکر اثری، حضرت عمر اثری کہا؟
حضرت علی سلفی کہا تو جو جب صحابہ نے اور صحابہ کے دور میں یہ نام نہیں ہے تو اس طرح کا نام دین سمجھ کر رکھنا یہ بھی بدعت ہے. اور سب ایک ہی حقیقت ہے, حدیث کو نہیں مانے گا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا, حدیث میں غلط تعویل کرے گا, غلط مطلب بتلائے گا, ترجمہ سے حدیث سیکھے گا. یاد رکھو ترجمہ سے حدیث کبھی بھی نہیں آتی. اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ کا ہے علم ہر جگہ ہے؟ اللہ بھی ہر جگہ ہے اور اللہ کا علم بھی ہر جگہ ہے. اللہ بھی ہر جگہ اور اللہ کا ہوا معکم اینما کنتم, ہوا معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو. ہاں کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں ہے, کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور اللہ کے بارے میں کہنا یہی ہے اور کہیں نہیں ہے یہ غلط ہے. یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے, یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر کہیں نہیں, اللہ کو عرش پر بیٹھا رکھا, یہاں خوب گناہ کر رہے ہیں, یہاں تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. دوستو اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ. قرآن میں کہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم, 2 آدمی گفتگو کرتے ہیں, 3 آدمی تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ ولا سادسۃ الا هو معهم, 5 آدمی ہو 6 آدمی ہو تو 5واں 5 ہے, 6ٹھا اللہ ہے, 7 ہے, 8واں اللہ ہے. دوستو اللہ تو ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. ہاں اس کے ہونے کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. مجھ سے ایک اہل حدیث نے پوچھا اللہ ہر جگہ تو بیت الخلاء بھی ہے. میں نے کہا کہ تیرا ذہن کتنا فاسد ہے کہ اللہ کا تصور آتے ہیں بیت الخلاء کا تصور آئے تھے. کہا اللہ مورتی بھی ہے. میں نے کہا تو اللہ کا تصور کے ساتھ تیرا مورتی کا تصور کیسے آیا؟ بھائی اللہ ہر جگہ, اتنا کہو ہر جگہ ہے, ہونے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اور اللہ کے ہر جگہ ہونے سے اس جگہ کا معبود ہونا جائز نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ عرش پر ہے, تو کیا عرش کی عبادت جائز ہے؟ اسی طرح سے اللہ کہیں بھی ہوگا اس چیز کی عبادت جائز نہیں ہوگی. عرض یہ کہ مناظر آسام کی مختصر تفسیر بیان کریں. مناظر آسام تو بہت لمبا ہوا تھا, کئی گھنٹہ ہوا تھا. اس میں طے ہوا تھا کہ جو صاحب ہار جائیں وہ توبہ کریں گے. تو 4-5 مسئلے تھے, سب میں ہار گئے, سب میں ہار گئے اور توبہ کر ہی نہیں رہے. تراویح والے مسئلے میں ہار گئے, سب میں ہار گئے. لوگوں نے کہا توبہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں توبہ نہیں کریں گے. حالانکہ طے ہوا تھا جو ہارے گا وہ کیا کرے گا, توبہ کرے گا. اور جو ہے بڑے اہم مسئلے تھے, تراویح والا مسئلہ یہ بھی تھا. اور کسی مسئلے میں کچھ بھی نہیں چل سکے, بالکل ہی نہیں چل سکے. تو چاہیے تھا کہ توبہ کر. جب نہیں توبہ کیا تو پھر عوام نے توبہ کروایا ان سے. عوام نے مارنا شروع کر دیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. 5ویں دلیل ہے, جو 4 دلیلیں نہ مانے اس کے لیے 5ویں مارنا شروع. ابھی ہمارے پاس بھاگ کر آئے, کیا ہو رہا مولانا؟ ہم نے کہا پہلے آپ کو بچائیں گے پھر جو ہے اپنے کو بچائیں گے, پہلے آپ کو بچائیں گے. خیر اس مناظرے میں جو ہے بالکل ہی ایک اہل حدیث آئے, انہوں نے آیت غلط پڑھی, قرآن کی آیت غلط پڑھی, اس لیے کہ خلاف صلاح تو کرتے نہیں ہیں, آیت غلط پڑھی. ہم نے کہا کھڑے ہو کر کہ جو ہے اگر جان بوجھ کر غلطی کیا ہے تو توبہ کیجیے, جان بوجھ کر غلطی کی تو, اور بھول کر توبہ کی تو صحیح پڑھیے, بھول کر آپ نے غلط کیا تو صحیح پڑھیے. تو جناب وہ اٹھ ہی نہیں رہا. لوگ کہہ رہے اٹھیے اٹھیے, اٹھ ہی نہیں رہا. اسی کے لوگ کہنے کو اٹھو نا اٹھو نا, اسی کے لوگ کہنے. تو جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں غلطی تو اللہ کے رسول سے بھی ہو جاتی. اس پر لوگ بہت ناراض ہوئے کہ اپنی غلطی سے تو توبہ نہیں کیا, ہاں اور جو ہے حضور کے سر بھی مونڈ دیا کہ وہ بھی غلطی کرتے تھے. بتائیے, یہ ہے ان کا مزاج, یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ادب ان کے یہاں. اہل حدیث صحابہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اہل حدیث صحابہ کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ دین جاننے والے نہیں ہیں. مولانا عبدالحق بنارسی جو اہل حدیث لوگوں کے بانی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کو 4 حدیثیں یاد تھیں اور ہم کو ساری حدیثیں یاد تھیں. صحابہ کو 4 حدیثیں یاد تھیں. بتائیے حدیث ان کے پاس اچھل کر آ گئی. ان کے پاس صحابہ کے بغیر اگر کوئی آئے گی تو حدیث ہی نہیں ہوگی. صحابہ کے بغیر اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث مجھ سے کہنے لگا حدیث کو دیکھوں صحابہ کو دیکھوں. میں نے کہا تو صحابہ دیکھے گا تو نیچے حدیث نظر آئے گی, اور حدیث دیکھے گا تو اوپر صحابی نظر آئے گا. حدیث کو دیکھو گے تو نیچے بولو نا جو ہے صحابی کو دیکھو گے تو سند حدیث دیکھو گے اوپر صحابی نظر آئے گا, اور صحابی دیکھو گے تو اس کے نیچے جدا نہیں ہے, ایک ہی ہے.
جی صحابی اور حدیث جدا چیز نہیں ہے، وہ حدیث جو حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اسی کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو جن کے سامنے بیان کیا اور جن کے بارے میں کہ ایک حدیث بھی نہیں بولے، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں حدیثیں سنتا تھا حضور سے تو یاد نہیں رہتی تھی، تو اللہ کے رسول سے کہا حضور نے ایک چادر میں کچھ پڑھ کر دیا اور میں نے جو لپیٹا تو اس کے بعد کوئی حدیث بھولا ہی نہیں، سبحان اللہ، کوئی حدیث بھولا ہی نہیں۔ اور حال یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کو یہ نہیں گوارا تھا کہ ہم ہوں نہ اور حضور حدیث بیان کر دیں، لیکن کہ تجارت میں بھی جانا ہے تو دو مل کر دوستی کر لیتے تھے کہ میں جب دکان پر جاؤں گا یا کھیتی میں جاؤں تو حضور کے پاس بیٹھنا اور سب حدیثیں یاد رکھنا، اور جب میں آؤں گا تو مجھے سب حدیثیں بیان کر دینا، اور تم جب جانا تو میں بیٹھوں گا اور میں جو کچھ سنوں گا تمہیں بیان کر دوں گا، تو نہ تجھ سے چھوٹے گی نہ مجھ سے چھوٹے گی۔ اور یہاں ان صحابہ کو 2-2 4-4 حدیثیں یاد ہیں، اور یہ صاحب پتہ نہیں 1400 سال کے بعد ایک حدیث بھی صحیح یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو 200-400 حدیثیں آتی، ہم کو 100 حدیثیں یاد ہیں۔ یہی ان کا صحابہ کے بارے میں نظریہ، بہت فاسد نظریہ صحابہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے کہہ دوں رئیس ندوی ابھی جلدی انتقال ہوا، اہل حدیث عالم ہے، اتنی موٹی کتاب لکھا تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق الثلاث، اس میں پتہ نہیں اس میں حضرت عمر کو بہت برا بھلا کہا۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے موصوف، حضرت عمر کو لکھا موصوف اپنی سیاسی مصلحتوں سے شرعی مسئلہ بدل دیتے تھے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ایک اہل حدیث وہ جا رہا تھا، ایک نے کہا کہ سنو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں اقرا بنفسک، دل میں پڑھو سورہ فاتحہ، دل میں پڑھو، تو کہتا ابو ہریرہ کو مارو گولی، کہتا ابو ہریرہ کو مارو گولی۔ میں کہتا ہوں اگر ابو ہریرہ کو گولی مار دو گے تو ایک حدیث نہیں پاؤ گے، اہل حدیث بھی نہیں رہ جاؤ گے تم، ساری حدیثوں کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ اتنی بدتمیزی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کا صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ۔ اہل حدیث علماء کا خیال ہے کہ اس شخص کے تعلق سے جو مقلد ہونے کی حالت میں بیوی کو 3 طلاق دے دے اس کے بعد غیر مقلد بن جائے اور مجلس واحد کی طلاق ثلاثہ کو طلاق قرار دے دیتے ہیں۔ نہیں جی بتائیے، ہم بدل جائیں تو مسئلہ بھی بدل جائے گا، ہم بدل جائیں تو مسئلہ بدل جائے گا۔ حنفی ہیں تو مسئلہ کچھ رہے گا، حدیث ہو جائے تو کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہمارے بدلنے سے قرآن حدیث بدل جائے گی؟ حضور کا فیصلہ بدلے گا۔ تم چاہے حنفی رہو، چاہے شافعی رہو، چاہے اہل حدیث رہو، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ ایک عجیب لطیفہ پیش ہے، ہمارے دوست تھے قارب البرکات صاحب، عالم تو نہیں تھے، اہل حدیث لوگوں کا جلسہ تھا، اس میں ان کو بلا لیا شعر پڑھنے کے لیے، اور لمبی ٹوپی لگا کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسئلہ یہی چھڑ گیا کہ ایک صحابی نے جو ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا۔ حضور بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض، چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر تو حضور کا مزاج جانتے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہوئے، کہیں اللہ کے رسول کہیں تو مار دوں اسے، کہیں تو اس کی گردن اڑا دوں۔ خیر بہت ناراض ہوئے حضور، تو اب وہ اہل حدیث علماء بحث کر رہے تھے کہ دیکھو 3 طلاق دیا ہے، حضور ناراض بہت ہو رہے ہیں، اور یہ حنفی لوگ کہتے پڑ جاتی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، جب حد ہو گئی تو قاری صاحب کہنے لگے مولانا لوگوں میری بات سنو، یہ حضور کا ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بات بگڑ گئی، بات بگڑ گئی۔ اگر تینوں نہ پڑتی تو حضور ناراض کیوں ہوتے؟ تینوں نہ پڑتی تو حضور ناراض کیوں ہوتے؟ کہتے ہیں ایسا ٹون سے کہا کہ حالانکہ یہ عالم نہیں تھے، علماء کے صحبت یافتہ تھے، سب کے سب خاموش ہو گئے ایک دم۔ یہ سوال جواب دے چکا ہوں۔ جنازہ کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جب نہیں ثابت ہے تو نہیں چاہیے۔ جنازہ خود دعا ہے نا، ہاتھ اٹھا کے باہر سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ ہو گیا نا، بنگال کا بھات ہو گیا، وہ بھات نہ کھائے تو کہتا ہے کھانا ہی نہیں کھایا۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہاں بھیجا، اور وہ جو ہے ٹانڈا میں رمضان میں، تو حضرت نے یہ کہا کہ ان کو واپس جائے تو کھانا کھلا دینا، تو لوگوں نے روٹی سالن وغیرہ کھلا دیا۔ اب جا کر مولانا شمس الدین صاحب نے پوچھا کھانا کھایا تھا؟ حضرت نے کہا نہیں کھانا نہیں کھلایا۔ اب انہوں نے حضرت سے شکایت کی، حضرت وہ آیا تھا اور طالب علم وہ کھانا ہی نہیں کھایا آپ کی خانقاہ سے، آپ کی خانقاہ سے واپس چلا گیا اسے۔ حضرت نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کہا ہم نے کھلایا اس کو، خود کھانا ہم نے کھلایا۔ اب ان سے پوچھا کہ ہاں روٹی کھلایا تھا، چاول تو نہیں کھلایا تھا، تو پھر کیا کھانا کھلایا؟
تو جس طرح سے اس روٹی کو وہ کھانا نہیں سمجھتے ہیں، اب جو نماز جنازہ کے بعد میں اٹھا کر ہاتھ مانگ رہا ہے گویا کہ اس کو دعا نہیں سمجھ رہا ہے، حالانکہ نماز جنازہ تو دعا ہی ہے، یہ خود ہی دعا ہے نا، اس میں کوئی کمی رہ گئی کیا کہ پھر بعد میں مانگ رہا، ساری دعا اسی کے اندر ہوگی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑی جامع دعا ہے دوستو، یہ اس دعا کے چکر میں نماز جنازہ میں دل کھینچتا کہ جائیں، مانگیں گے سب لوگوں کے، جب مغفرت کی دعا مانگیں گے اور سب کے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں گے، ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اہل حدیث کی تردید کیوں ضروری ہے؟ اہل حدیث کی تردید اس لیے ضروری ہے کہ وہ حدیثوں کا غلط مطلب بتلاتے ہیں اور ہم حدیث کا غلط مطلب چلنے نہیں دیں گے۔ اہل حدیث کی تردید اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے 4 اصول بتلائے ہیں، یہ 2 ہی کو مانتے ہیں، 2 کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم قرآن کی خلاف ورزی چلنے نہیں دیں گے۔ نماز میں اللہ اکبر کھڑا ہو جانا چاہیے، حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو جب چاہے کھڑا ہو جائے، اگر اللہ اکبر پہ کھڑا ہو جائے گا تو صفوں کے سیدھا کرنے کا اہتمام ہوگا، اور حی علی الفلاح پہ اگر کھڑا ہوگا تب بھی، اس لیے کہ دیکھیے تکبیر شروع ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، تو کبھی اسی جملے پر آتے تھے، اسی موقع پر حضور تشریف لاتے تھے حی علی الفلاح پر، لیکن اس سے یہ مسئلہ نکالنا کہ حی علی الفلاح ہی پر کھڑے ہوں، یہ سب کے لیے مسئلہ بنے گا نہیں۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن الحمدللہ علماء دیوبند جو ہیں ان کی شان عجیب ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری کہتے تھے افقہ من الشامی، یہ شامی سے زیادہ فقیہ ہیں، شامی سے زیادہ فقیہ ہیں۔ میں نے اس وقت دارالعلوم میں بہت بڑے محدث ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی علامہ شامی سے فقیہ بڑے زیادہ فقیہ کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو شامی میں کچھ بدعت کی بھی باتیں ہیں، میلاد قیام وغیرہ کی بھی کچھ باتیں ہیں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے کوئی بدعت جو ہے روادار وہ کوئی بدعت جاری نہیں رکھی انہوں نے، تو اس طرح سے ان کی فقہ جو شامی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے